السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ خامس رحمہ اللہ۔ کل آپ کی شخصیت کے سلسلے میں چند اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت اور شاگردی آپ نے حاصل کی، اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے۔ 60 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ مختصر سی مدت زندگی کی آپ نے پائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے زبردست خدمات اللہ نے آپ سے لی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ شاہانہ زندگی ملنے کے باوجود آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر بندے رہے، اللہ کا شکر بجا لاتے۔ کبھی آپ نے کبر اور غرور نہ کیا، بڑے متواضع انسان تھے۔ سب کا خیال رکھنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ علمی اعتبار سے اگر آپ کی بات کریں تو آپ کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ معلم العلماء ہیں۔ آپ اللہ اکبر، آپ معلم العلماء ہیں، علماء کو سکھانے والے تھے آپ۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہیں، تو ابتدائی زندگی میں کچھ باتیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سیکھی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 90/3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے۔ تو اس دور میں ابتدا میں یعنی بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی، تو سبحان اللہ ابتدائی تعلیم آپ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ایک بہترین امام تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، اور بہت سارے علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ کی شخصیت کے سلسلے میں کہ آپ کی وہ انوکھی شخصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اللہ نے بہت ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع کر دی تھیں۔ علمی میدان میں بھی آپ کے کارنامے جو ہے بہت واضح ہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی آپ نے زبردست جو ہے خدمات اور زبردست انقلابات آپ نے بپا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ولید بن عبد الملک جو بنو امیہ کے ایک بادشاہ ہیں، ان کے دور میں مدینہ میں گورنر کے طور پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ پیدا ہوئے آپ مدینہ میں، اور زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ نے مدینہ میں گزارا، تو لہٰذا مدینہ کے گورنر سن 80/7 ہجری میں آپ مقرر کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 4 سال مدینہ کے گورنر رہتے ہیں۔ اس کے بعد 90/1 ہجری میں مدینہ سے منتقل ہو کر آپ طائف چلے جاتے ہیں، اور طائف میں آپ گورنر کی حیثیت سے منتخب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 90/6 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو دمشق کی طرف روانہ کیا، اور دمشق میں آپ نے گورنری کا عہدہ سنبھالا الحمدللہ، اور اس موقع پر اپنی ذمہ داری کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے والے یہ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ گزرے ہیں بنو امیہ کے، انہوں نے اپنے دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنا خاص وزیر مقرر کیا، اور آخری زمانے میں آپ کو اپنا ولی عہد جانشین بنا دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بنو امیہ کے 7ویں بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کی جب وفات ہوتی ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ خلافت کو سنبھالنے والے، بادشاہت کو سنبھالنے والے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے۔ صرف 2.5 سال کی مدت آپ نے خلافت کی۔ 90/9 ہجری میں آپ خلافت پر آتے ہیں، اور 101 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 سال چند مہینے خلافت کی، تو اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تقریباً 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں آپ کی خلافت کے سلسلے میں چند اہم باتیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلافت پر آتے ہیں، آخر کار آپ کے اندر وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اہل علم نے آپ کو خلیفہ خامس، 5واں خلیفہ کہا؟ آپ کے اندر وہ کیا خوبیاں تھیں؟ آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، ہم نے آپ سے
کل کے درس میں کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے مالدار بڑے مالدار تابعی اور عالم دین تھے. اللہ نے دولت سے خوب نوازا تھا. روزانہ کئی لباس بدلتے تھے اور عمدہ عطر استعمال کیا کرتے تھے. اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آپ کو مدینے کا گورنر بنایا گیا 80 ہجری میں، تو اس موقع پر آپ کے ساز و سامان 30 اونٹ پر لائے گئے. 30 اونٹ پر آپ کے ساز و سامان لائے گئے. اور اللہ اکبر، دیکھیے آپ کا تواضع، آپ کی عاجزی اور انکساری، کہ جب آپ خلافت پر آئے، جب آپ خلیفہ بنائے گئے 9 ہجری میں، اپنا سب کچھ آپ نے بیچ ڈالا، سب کچھ آپ نے فروخت کر دیا. پورا ساز و سامان، پوری جائیداد، سواریاں، جواہرات، جتنی چیزیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے سب کو بیچ ڈالا، فروخت کر دیا. اور اس سے جو قیمت آپ کو ملی، وہ قیمت آپ نے بیت المال میں جمع کر دیا. کہا کہ اب میں لوگوں کا خلیفہ بن چکا ہوں. اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور میری جائیداد یہ مکمل کس کے لیے ہے؟ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. لہٰذا اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے تاکہ میں لوگوں کے کام آؤں. لہٰذا انہوں نے اپنی پوری جائیداد کو بیچ کر بیت المال میں جمع کر دیا، اور پوری زمین کو جہاں تک آپ کی خلافت تھی، سبحان اللہ، مکمل آپ نے انصاف سے بھر دیا. ہر ایک کی ضرورت آپ نے پوری کی. اللہ اکبر. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں اس قدر خوشحالی اللہ نے عطا کی، اگر کوئی بندہ اپنی یعنی صدقہ و خیرات کی رقم لے کر باہر نکلتا تو کوئی وہاں پر لینے والا نہیں ملتا تھا. سب کو خوشحال رکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے. اور خود آپ کا حال کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صرف ایک کپڑے پر گزارا کرتے تھے. صحیح واقعات سے بالکل ثابت ہے، صرف آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، اور رات کے موقع پر جب وہ میلا ہو جائے تو اسے دھو کر پہن لیا کرتے تھے. تو سبحان اللہ، ایک دن میں کئی ملبوس پہننے والے، کئی لباس پہننے والے جب خلافت پر آئے، اس قدر آپ کی سادگی کہ ایک لباس پہ آپ نے اکتفا کیا. جب آپ بیمار ہوئے آخری زمانے میں، اس موقع پر آپ کے سالے نے آپ کی یعنی اپنی بہن، جو آپ کی اہلیہ تھی فاطمہ، جو عبد الملک کی بیٹی تھیں، وہ آپ کی بیوی تھیں فاطمہ، تو فاطمہ سے کہا کہ تم کیوں نہ ہو کہ کوئی دوسرے کپڑے کا انتظام کر دو، کیونکہ میلا ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ کبھی کبھار بو بھی آتی ہے. تو ان کی اہلیہ فاطمہ نے کہا اپنے بھائی سے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سبحان اللہ، ان کا حال تو یہ ہے، انہوں نے صرف اپنے لیے ایک کپڑے کا انتخاب، ایک جوڑے کا انتخاب کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا. تو اس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے آپ کہ بنو امیہ میں سے بعض لوگوں نے آپ کی ان خوبیوں کو دیکھ کر آپ کو مٹانا چاہا، آپ کی ان خوبیوں کو دیکھ کر آپ کو مٹانا چاہا. لہٰذا انہوں نے آپ کے غلام کو خرید لیا اور 1000 اشرفیاں اس کے حوالے کی، اور کہا کہ 1000 اشرفیاں ہم دیتے ہیں تاکہ عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں زہر ملا دو. تو وہ غلام آپ کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. تو اس غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تمہاری یہ سازش ہے، بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. وہ غلام پورا معاملہ ذکر کرتا ہے. لوگوں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے مجھے 1000 اشرفیاں حوالے کیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کردار دیکھیے. اس موقع پر کہتے ہیں وہ 1000 اشرفیاں لاؤ اور بیت المال میں جمع کر دو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جاؤ پاک باز زندگی بسر کرو، کہہ کر آپ نے معافی کا اعلان کر دیا. جس غلام کے ذریعے آپ کی موت ہونے جا رہی ہے، اس موقع پر بھی آپ نے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا. اور آخری لمحات میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ نے 2 باتوں کا مجھے اختیار دیا. پہلی بات یہ، یا تو میں تمہیں بالکل مالدار رکھوں، دولت کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں، غلط طریقے سے کماؤں، اور دوسرا اللہ نے اختیار یہ دیا میں تمہیں سادگی کے ساتھ رکھتے ہوئے تمہارے لیے جنت کا میں مستحق بنا دوں. میں نے ان میں سے دوسرے چیز کا انتخاب کیا، کیونکہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس طرح اپنے بچوں کا آپ نصیحت کرتے ہیں آخری لمحات میں. اور 101 ہجری میں جو زہر آپ کے غلام کے ذریعے سے آپ کے کھانے میں آپ کو دیا گیا، اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہو جاتی
ہے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. بڑے عظیم خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. صرف 2.5 سال کی مدت آپ نے خلافت کی. سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اپنا سب کچھ آپ نے خلافت کے لیے حکومت کے لیے وقف کر دیا. لوگوں کے کام آنا آپ کا مقصد تھا، لوگوں کی خدمت کرنا آپ کا مشن تھا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا فریضہ انجام دینا آپ کی کوشش تھی، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا یہ آپ کی بڑی تمنا تھی. لہٰذا اللہ نے آپ کے ذریعے انصاف کو قائم کیا اور پوری طرح سے خوشحالی آپ کے دور میں پھیلتی گئی. 2.5 سال کی مدت میں آپ نے امن کو، خوشحالی کو اور انصاف کو اس طرح قائم کیا کہ لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں کہ خلیفہ خامس کا مطلب وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے اور آپ کی زندگی میں جو نمایاں صفات ہیں ان صفات کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکن و شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.